تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک از قلم سمیرہ سرفراز۔ قسط نمبر 3۔ شکریہ ادا کر دو گے تو عزت کم نہیں ہو جائے گی تمہاری۔ انتخاب نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر ہی لتاڑ دیا تھا۔ ممی نے منہ نیچا کر کے مسکراہٹ روکی اور بوا بھی نے تائیدی نظروں سے اسے اشارہ کیا۔ ڈیڈ بے نیاز سے بنے سوپ پیتے رہے۔ انقلاب نے گھور کر اسے دیکھا اور گلا کنکارا۔ تھینکس ڈیڈ، آپ نے اپنے دوست سے میٹنگ ارینج کروائی۔ اس کے محدود شکریہ پر انتخاب نے حیرت سے چمچہ باؤل میں پٹکا۔ ڈیڈ نے مسکراتی حیران نظر اس کے ناراض سے چہرے پر ڈالی اور مسکرا دیا۔ مطلب حد ہے قلبی، اتنی کم ظرفی! انتخاب کو جیسے شوق ہی لگ گیا تھا۔ تو جتنا کام میں نے کیا تھا اتنا ہی شکریہ اس نے ادا کر دیا، اس میں غلطی کیا ہے؟ ڈیڈ برابر مسکرا رہے تھے۔ بالکل، تمہارے ڈیڈ میٹنگ ارینج کروا سکتے تھے، لیکن اگر قلبی میں صلاحیت نہ ہوتی تو ہشام صاحب کبھی اس کو نہ سراہتے۔ سو اصل کریڈٹ تو قلبی کے ٹیلنٹ کو جاتا ہے۔ ممی نے فوراً اس کی سائڈ لی۔ انتخاب نے سر ہلا کر انہیں دیکھا۔ پھر بھی ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے میں کیسی شرم! میرے پیارے بیٹے، سب آپ جیسے نہیں ہوتے۔ ممی نے اس کی نظروں ہی نظروں میں بلائیں لیں۔ وہ بچپن سے ان دونوں کا فرمانبردار تھا۔ انقلاب اس بیچ خاموش بے نیاز بنا کھانے سے انصاف کرتا رہا اور ڈیڈ اس کے تیور جانچتے رہے۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے وہ کبھی بھی انتخاب سے جیلس نہیں ہوتا تھا۔ اسے اپنے کام سے کام رکھنے کی عادت تھی۔ وہ زیادہ ہنسی مذاق بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ زندگی میں اپنی راہیں چن چکا تھا۔ وہ شدت سے ان پر مرتکز تھا۔ وہ اس کی صلاحیتوں سے خوب واقف تھے۔ جبھی اسے ہشام الدین جیسے جوہری سے ملوایا تھا اور انہیں خوشی تھی کہ اس نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ تمہارے امتحانات کب تک ختم ہوں گے؟ ہشام الدین نے موبائل سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ سر، دسمبر کے اینڈ تک، اس نے مختصر جواب دیا۔ ہاں تو کوئی ایشو نہیں، ویسے بھی ویزا پروسیسنگ میں اتنا ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے۔ تم ریلیکس ہو کر پیپر دے دو، پھر آڈیشن رکھیں گے، باقی کام اس کے بعد۔ انہوں نے حساب لگا کر اسے بتا دیا۔ انقلاب کے سر سے گویا بہت سرک گیا۔ ہشام الدین نے اسے کال کروا کر بلایا تھا۔ ان کا نیا ڈرامہ لائن اپ تھا، سکرپٹ سامنے پڑا تھا اور کاسٹنگ اور لوکیشن وغیرہ کے معاملات ڈسکس کرنے کے لیے انہوں نے اسے بلایا تھا۔ سکرپٹ ایک منجھے ہوئے رائٹر کا تھا جو روایتی پیار محبت کی کہانیاں نہیں لکھتا تھا، بہت اچھوتے موضوعات پر مبنی۔ اس کی کئی تحریروں کو ہشام نے ہی پردے پر زندہ کیا تھا۔ سو ایک نامور پروڈیوسر کی فرمائش پر ایک بار پھر وہ اس کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ انقلاب کو حسب وعدہ انہوں نے اسسٹنٹ کے طور پر سب سے متعارف کروایا تھا، اور وہ جو پریشان ہو گیا تھا کہ امتحانات کے دوران کام کیسے کرے گا، تو یہ مشکل بھی ہشام نے حل کر دی تھی۔ تم کیا یہ کتابیں پھیلا کر بیٹھ گئی ہو؟ لگ رہا ہے اس گھر میں 1 ماہ بعد شادی ہے، کسی کو خوشی ہی نہیں۔ میں خود ہی اپنی شادی پر شور مچاتی اچھی لگ رہی ہوں۔ زنیرہ کتنے دن سے اسے کتابوں میں سر دیے دیکھ رہی تھی، جانتی تھی اس کے امتحانات سر پر تھے، مگر اس کی شادی بھی تو سر پر کھڑی تھی۔ سو آج اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ آپی، آپ جانتی ہیں میری یادداشت کتنی خراب ہے، مجھے پڑھا ہوا یاد نہیں رہتا، اس لیے ابھی سے تھوڑا تھوڑا کر رہی ہوں تاکہ امتحانوں تک سب یاد ہو جائے، اور شادی کی ٹینشن مت لیں۔ امی نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے بابا چھٹی لیں گے اور ہمیں شاپنگ پر لے جائیں گے۔ جہیز تو لینا نہیں، صرف کپڑے جویلری ہیں، سو وہ 2 دن میں ہی خریدی جا سکتی ہیں۔ کیسا؟ اس نے چٹکارا لیتے ہوئے زنیرہ کو آنکھ ماری۔ ہائے، کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے جہیز آتے ہیں، بہت دن تک مائیوں بیٹھتی ہیں، پھر بارات، پھر ولیمہ، پھر شادی کی دعوتیں، پھر ہنی مون۔ زنیرہ پر آج کل نیا ہی سرور چھایا رہتا۔ اب ہم کیا کریں؟ اگر آپ کے شوہر نامدار بیرون ملک مقیم ہیں اور محض شادی نپٹانے کے لیے وہ شارٹ نوٹس پر پاکستان تشریف لا رہے ہیں، جہیز آپ کو دیا جا نہیں سکتا، اور ہنی مون تو ایک ملک سے دوسرے ملک جانا اچھی خاصی تفریح ہے۔ میری بہن ارتقا بھی موڈ میں تھی، جو کتابیں ایک طرف رکھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ کتنا کہا میں نے عاصم سے کہ کم از کم 1 ماہ تو رک جائیں پاکستان میں، کہ ہم شمالی علاقہ جات ہی گھوم آئیں، مگر وہ کہتے ہیں تمہارا شوہر وہاں ملازم ہے، مالک نہیں۔ زنیرہ کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ مجھے بحری کی باتیں آپ کے سوا کون سمجھے گا؟ ارتقا جھٹ اس سے لپٹ کے کتنی دن سے خود کو سمجھا رہی تھی۔ خبردار جو اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اتنی پیاری ہو، بس اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اس بات کو مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ زنیرہ نے فوراً اسے جھڑکا۔ ارتقا نے سر کھجایا۔ ویسے تمہارے پلے کا ڈائریکٹر تو بڑا ہینڈسم تھا، اس دن ہر چینل سے اس کی تصویر دکھا رہے تھے ہشام الدین کے ساتھ۔ زنیرہ کو بہت اچانک وہ یاد آ گیا تھا۔ ارتقا کی سوچوں کا سارا دھیان سمٹ کر اس ایک بے نیاز چہرے اور مغرور آنکھوں والے شخص کی ذات میں گھل گیا تھا۔ ہاں، وہ انقلاب عالمگیر ہے، فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ۔ وہ دھیرے سے بولی۔ وہ آج تک اس حیرت سے نہیں نکل سکی تھی کہ اس جیسے
اسرار رسوخ والے شخص نے وہ ایک تھپڑ اسے معاف کر دیا تھا جو اسے بے قصور مار دیا گیا تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس تھپڑ نے ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار قائم کر دی تھی۔ ارتقا محسوس کر سکتی تھی کہ اسے دیکھ کر انقلاب کی مسکراہٹ سمٹ جاتی تھی، انداز سرد ہو جاتا تھا، گویا وہ اپنے کھول میں بند ہو جاتا تھا۔ ارتقا کے اندر لاشعوری خواہش ابھرتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بھی باقی سب کی طرح نارمل رویہ رکھے، ہنسے بولے۔ نہ جانے کیوں اس کی شخصیت ہی اس کے خاندان کا حوالہ لگتی ہے، اور شام الدین جن کا امیج ایک مغرور شخص کا ہے وہ اپنے پہلو میں لگے کھڑے تھے۔ اسی سے ثابت ہوتی ہے اس کی سورس۔ زنیرہ کمرہ سمیٹتے ہوئے بھی اس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ارتقا نے نظر اٹھا کر اسے دکھا، ان کی فیملی واقعی بہت اثر انگیز ہے، مگر انقلاب خود بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ اس کے جواب پر زنیرہ نے گھوم کر اسے دیکھا۔ تمہاری اس سے جان پہچان ہے؟ نہیں، بس دور کی سلام دعا، وہ بھی بس ڈرامے کی وجہ سے۔ وہ نہ جانے کیوں گھبرا گئی تھی۔ اوکے چلو جلدی کام ختم کرو، پھر چائے بنائیں گے، بابا آنے والے ہوں گے۔ زنیرہ نے کندھے اچکا کر باقی پھیلاوا سمیٹا اور باہر نکل گئی، مگر ارتقا کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ تم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کہاں جانا ہے ٹریٹ کے لیے؟ انقلاب نے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے ان سب سے پوچھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ سب کیفے میں بیٹھے تھے۔ یار وہ تو سوچ لیا، مگر ایک بات ہے قلبی، حمزہ نے تہمت باندھی۔ انقلاب نے اس کے جھجکتے انداز پر نظریں اٹھائیں، باقی سب کے چہرے پر بھی یہی کیفیت تھی۔ تم نے ارتقا کو انوائٹ نہیں کیا؟ آفٹر آل وہ پلے کی ہیروئن تھی اور ہماری کامیابی میں اس کا بڑا حصہ ہے، اس نے مائنڈ کیا ہوگا۔ حمزہ اس سب کے خیالات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ انقلاب نے ٹھنڈی سانس بھری، یہ بات اس نے بھی سوچی تھی۔ کیا ہوا ہیرو صاحب؟ سیریس تو نہیں ہوگے اپنی ہیروئن کے لیے؟ فیضان جو ڈریس ڈیزائنر تھا مذاقن بولا۔ انقلاب نے بے چین ہو کر پہلو بدلا، تیز نظر فیضان پر ڈالی، مگر ہونٹوں پر جامع چپ تھی۔ عنصر اس کے تاثرات جانچتا رہا۔ خدا کو مانو وہ بیچاری سی لڑکی بس پلے تک کی ٹھیک ہے۔ حمزہ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ انقلاب نے آنکھیں سکڑی۔ بیچاری کیوں کہا اسے؟ سلا کو غصہ آ گیا۔ بیچاری ہی ہے سلا، تمہیں پتہ تو ہے، یاد نہیں اس دن بیچ روڈ پر اس کا ہیئرنگ ایڈ دغا دے گیا؟ ہم لوگ نہ ہوتے تو اسے تو پیچھے سے آتی گاڑی کا پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ حمزہ کو خوب یاد آیا تھا اس کے انداز میں ترحم۔ انقلاب کو ناگوار گزرا۔ سلا تم طے کر لو اور کس کو انوائٹ کرنا ہے، مجھے فائنل پلان بتا دینا، میں جا رہا ہوں، ممی کی کال آ رہی ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بات مکمل کرتا ہوا لمحوں میں باہر نکل گیا۔ عنصر اور سلا میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ حمزہ نے ٹھٹک کر اسے جاتے دیکھا، مگر پھر جیسے تینوں ہی سمجھ گئے تھے۔ انکل آپ بے فکر رہیں، میں اسے خود پک اینڈ ڈراپ دوں گی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سلا آج ارتقا کی فیملی سے آؤٹنگ کی اجازت لینے کے لیے اس کے گھر آئی تھی۔ بابا اور امی نے اسے ارتقا کی سہیلی کی حیثیت سے بہت پروٹوکول دیا تھا، مگر اس کی آمد کی وجہ جان کر بابا تھوڑے جھجک رہے تھے۔ بات دراصل یہ ہے بیٹا کہ ہمارے یہاں سر شام لڑکیاں یوں گھر سے باہر غیر ضروری طور پر نہیں نکلا کرتی، پھر آپ کے ساتھ آپ کے سارے کلاس فیلوز بھی ہوں گے، میں پریشان رہوں گا۔ انہوں نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے تقریباً انکار ہی کیا تھا جب ہی ایان وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ آج آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ جب ڈائننگ روم سے آتی آوازوں پر وہ اسی طرف چلا آیا۔ انکل آپ یونیورسٹی بھی تو بھیجتے ہی ہیں اسے، کلاس فیلوز تو وہاں بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی ارتقا سب ہینڈل کر لیتی ہے تو یہاں بھی کر لے گی، اور میں بھی تو ہوں گی نا ساتھ۔ سلا نے یوں اپنی طرف اشارہ کیا جیسے اس کا ساتھ کوئی آفاقی ضمانت ہو، جبکہ زبیری صاحب تو اس سے بھی آج پہلی ہی بار ملے تھے۔ ایان نے دلچسپی سے اس سانولی سلونی پتلے نقوش کی حامل لڑکی کو دیکھا، نازک جسامت پر کرتا اور جینز پہنے، رفل گلے میں لٹکے اپنے سیاہ سیدھے بال پشت پر کھولے، وہ اچھی خاصی پرے اعتماد لگتی تھی۔ ایک بار بھی اس نے ایان کی آمد کا نوٹس نہیں لیا تھا، مگر ہم آپ پر بھی اتنا اعتبار کیوں کریں جبکہ ہم تو آپ کو بھی نہیں جانتے؟ بہت اچانک اس نے سلا کو مخاطب کر لیا تھا۔ سلا نے نظر پھیر کر اس اسمارٹ سے لڑکے کو دیکھا جو ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس اپنی اجلی رنگت اور بڑی ہوئی شیو کے ساتھ بہت دھیان سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آنکھوں میں لطف لیتی کیفیت تھی۔ سلا نے تیز بھسم کرتی نظروں سے اسے نوازا۔ مجھ پر نہیں، اپنی بہن پر اور میرے متعلق اس کی رائے پر اعتبار کیجیے انکل پلیز، یہ ہم سب کی مشترکہ کامیابی ہے، ہم ساتھ اسے منانا چاہتے ہیں۔ ارتقا ہمارے پلے کا مرکزی کردار تھی، اس کے بغیر یہ خوشی ادھوری رہے گی، پلیز انکل پلیز۔ وہ باقاعدہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی تھی۔ بابا نے بے بس سا ہو کر امی کو دیکھا، پھر ایان کو۔ جانے دے بابا، ویسے بھی جب یہ ذمہ داری لے رہی ہے تو مجھے یقین ہے نبھائے گی بھی۔ کیوں مس؟ ایان نے پھر اسے چھیڑا تھا۔ سلا رحمان۔ سلا نے بے نیازی سے اپنا نام دہرایا۔ بیٹا آپ تو مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر زیادہ دیر نہ ہو بس۔ بابا بے بس سے ہو گئے۔ تھینک یو انکل، تھینک یو سو مچ۔ سلا باقاعدہ اپنی جگہ سے اچھل گئی۔ ایان نے ہونٹ دبا کر رخ پھیرا۔ مل گئی اجازت، چلو اور چائے تیار ہے۔ جب ہی زنیرہ نے آ کر اس کی خوشی دیکھی تو خود بھی مسکرا دی۔ ارتقا دروازے کی اوٹ میں کھڑی اسے اشارے کر رہی تھی۔ سلا اسی طرح
خوش ہوتی اس کی طرف چل دی۔ ایان کے لبوں پر مستقل مسکراہٹ تھی۔ ہفتے کی شام وہ لیمن اور وائٹ کمبینیشن کا کوٹن کا ایمبرائڈرڈ سوٹ پہنے، نیچرل میک اپ اور چھوٹے اویزے کانوں میں ڈالے بالکل تیار تھی۔ پیروں میں سلور نازک فلیٹ چپل اور بالوں کی فرنچ نوٹ بنائے وہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ سلا نے اسے مقررہ وقت پر گھر سے لے لیا تھا۔ جب تک وہ دونوں ہائی وے پہنچی سارا گروپ آ چکا تھا۔ ان دونوں کی آمد پر اٹھنے والے شور نے انقلاب کو متوجہ کیا، جو فون پر مصروف تھا۔ سلا کے پہلو میں کھڑی وہ روزمرہ کے حلیے سے خاصی مختلف لگ رہی تھی۔ اپنے ساتھیوں کی شوق فکروں سے پزل ہوتی ہوئی وہ بار بار پلکیں جھپک رہی تھی۔ جبھی انقلاب کی نظروں کے ارتکاز پر وہ اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سر کے اشارے سے اسے سلام کیا تو انقلاب نے سر سے نگاہ بدل لی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر لڑکے سارے اسموکنگ کی نیت سے باہر نکل گئے تھے۔ چائے کا آرڈر دیا ہوا تھا۔ اس بیچ لڑکیاں تصویریں بنانے اور میک اپ ری ٹچ کرنے کے لیے ادھر ادھر ہو گئی تھیں۔ سلا اور انصر بھی سامنے موجود مصنوعی آبشار کے پاس بیٹھے تصویریں لے رہے تھے۔ ارتقا کو ان سارے ہی امور سے دلچسپی نہیں تھی، سو وہ ٹیبل پر ہی بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ بابا کا اس بیچ 2 دفعہ فون آ چکا تھا۔ انقلاب فریش ہونے واش روم کی طرف گیا تھا۔ ویٹر برتن اٹھانے آیا تو میز پوش سے الجھ کر مٹی کی ہانڈی سلا کے کپڑوں پر الٹ گئی۔ بچا ہوا سالن اور تیز لال روغن اس کے ہلکے رنگ کے سوٹ کا ستیہ ناش کر گیا۔ یہ کیا کیا؟ وہ دبک کر سیٹ سے اٹھی، کوئی بھی پاس نہ تھا۔ ویٹر کی نظریں اس کے وجود پر جم گئی تھیں۔ آئی ایم سوری میم، میری غلطی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ آپ اس طرف چلی جائیں۔ وہ جتنا بول رہا تھا اس سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ ارتقا نے ٹھٹک کر اپنے وجود پر نظر ڈالی تو سب سمجھ آ گیا۔ اس کی سفید قمیض پر سینے سے دامن تک داغ لگے تھے۔ نیٹ کا دوپٹہ ایک طرف ڈالا ہوا تھا۔ سفید قمیض داغدار ہو کر بہت کچھ واضح کر رہی تھی۔ اس نے جلد بازی میں دوپٹہ جھٹ اپنے وجود پر پھیلایا تھا، نتیجتاً دوپٹہ بھی خراب ہو گیا تھا۔ وہ اسی طرح واشنگ ایریا تک پہنچی تھی۔ سامنے سے انقلاب آتا دکھائی دیا۔ اس نے یوں ارتقا کو بھاگ کر اس جانب آتے دیکھا تو رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بڑے ہوئے تھے اور روغن سے داغدار ہوئی سفید قمیض دور سے بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ خود کو روک نہ سکا۔ ارتقا نے روتے ہوئے اسے دیکھا اور اندر بھاگ گئی۔ وہ پتہ نہیں کیوں قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ ابھی گرا تو غلطی سے تھا، مگر سین ہو گیا اس کے ساتھ۔ 2 ویٹر ہاتھ میں برتن اٹھائے اس کے پاس سے گزرے تو ان کے واہیات انداز میں ادا کیے ادھورے فکروں سے اس نے جو مفہوم پایا وہ اس کا دماغ کھلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ واش روم جاتے وقت بھی دیکھ چکا تھا کہ ارتقا اکیلی ہی ٹیبل پر بیٹھی تھی اور ویٹر برتن اٹھا رہے تھے، سو یہ یقینی بات تھی کہ وہ ارتقا ہی کے متعلق بات کر رہے تھے۔ جب ارتقا باہر آئی تو وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا۔ انقلاب کو اب تک وہاں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی قمیض دھونے کی وجہ سے آگے سے پوری بھیگی ہوئی تھی اور اس کا وجود چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ ہرچند اس نے 1.5 گز کا دوپٹہ اپنے آگے پھیلایا ہوا تھا جو یوں بھی نیٹ کا تھا اور اسے بھی جگہ جگہ سے دھویا گیا تھا۔ انقلاب کے دماغ میں لہو ٹکرے مارنے لگا۔ کیا یہ اس نے جان بوجھ کر کیا؟ اس کا لہجہ بہت خوفناک تھا۔ ارتقا نے سہم کر اسے دیکھا۔ ارد گرد آتے جاتے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ انقلاب نے بازو سے پکڑ کر اسے دیوار کی اوٹ میں کیا۔ ارتقا کے چہرے پر اضطراب پھیلنے لگا۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر خود اس کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، شاید غلطی سے گرا، مگر اب کیا ہوگا؟ میں باہر کیسے جاؤں گی؟ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے اندر کی کمزور لڑکی بری طرح بکھرنے لگی۔ انقلاب نے حیرت سے اسے بچوں کی طرح روتا دیکھا۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جس نے بڑے مجمع میں اسے تھپڑ دے مارا تھا؟ کچھ نہیں ہوگا، رونا بند کرو، اس نے سختی سے کہتے ہوئے اپنی براؤن ڈینم اتاری اور اس سے تھما دی۔ اسے پہنو اور دوپٹہ اوڑھ لو، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ ارد گرد دیکھتا ہوا کہنے لگا، ہاتھ اپنی آف وائٹ شرٹ کی سلوٹیں دور کرنے میں مصروف تھا۔ ارتقا نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ یہ وہ آخری شخص بھی نہ ہوتا جس سے وہ اس حد تک فکر مندی کی توقع کرتی۔ ساری بے نیازی لمحوں میں ہوا ہو گئی تھی۔ وہ اپنا رونا بھول کر اسے دیکھتے ہوئے جیکٹ پہننے لگی۔ جیکٹ لمبی تھی اور آستینیں بھی ڈھیلی تھیں۔ انقلاب کے وجود سے اٹھتی امپورٹڈ پرفیوم کی زبردست خوشبو اس کے گرد تیزی سے پھیلی تھی۔ یہ دوپٹہ بھی گندا ہے، آپ کی جیکٹ خراب ہو جائے گی۔ وہ اس کی نئی نکوڑ جیکٹ پر سالن کی خوشبو والا گیلا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ انقلاب نے اپنی جیکٹ میں آدھے سے زیادہ چھپی ارتقا کو دیکھا۔ سہمی ہوئی سی آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی اس کا دل زور سے دھڑک کر مقام پر لوٹا۔ اور کوئی آپشن ہے تمہارے پاس؟ بنا دوپٹے کے جانا چاہو تو تمہاری مرضی، ویسے بھی یہ آج کل کامن ہے۔ اس نے کندھے اچکا کر سامنے نظر آتی 2 لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا جن کے بڑے سے وجود پر دوپٹے ندارت تھے۔ توبہ ہے! اس نے جذبت سا ہو کر نگاہ پھیری اور بلا تامل دوپٹہ خود پر پھیلا لیا۔ انقلاب کے لب مسکرا کر سمٹ گئے۔ چلیں؟ اس نے ارتقا سے پوچھا جو پتہ نہیں کیا سوچنے لگی تھی۔ عجیب لگ رہا ہے، کوئی کچھ کہے گا تو نہیں؟
وہ یہ بات کہتے ہوئے بھول رہی تھی کہ جسے سب سے زیادہ عجیب لگ سکتا تھا وہ اس وقت اسی شخص کے ساتھ کھڑی یہ بات کر رہی تھی۔ نارمل رہو، یہ ایک حادثہ تھا، اور اگر تمہارا اشارہ اس کی طرف ہے تو کسی کی مجال نہیں مجھ سے سوال کرنے کی۔ اس نے اپنی جیکٹ کی طرف اشارہ کیا اور اس سے پہلے قدم بڑھا دیے۔ یہ ارتقا کیا ہوا، خیریت؟ ان دونوں کو ساتھ آتا دیکھ کر کئی نظروں میں سوال ابھرے تھے، پھر ارتقا کے دامن تک خراب ہوئی قمیض نے سب کی توجہ کھینچ لی اور اس کے سادہ انداز میں ساری کہانی سنانے کے بعد کسی کی انقلاب سے سوال کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ ویسے بھی لا تعلق بنا چاہے کہ گھونٹ لیتا رہا اور حمزہ اور انصر سے مختلف موضوعات پر بات کرتا رہا۔ واپسی پر جان بوجھ کر اس نے صلہ کی گاڑی آئس کریم پولر پر اپنے ساتھ رکوائی تھی۔ اوپن ایئر سیٹس پر چلتی ہوئی ہوا میں آئس کریم کھاتے ہوئے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ارتقا کے کپڑے سوکھ چکے تھے۔ میری جیکٹ۔ واپس گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ اسے یاد دلا چکا تھا۔ ارتقا چونکی اور اچانک اس پر انکشاف ہوا کہ وہ کتنا احتیاط پسند تھا۔ ایک نظر اپنے خشک ہو چکے کپڑوں پر ڈال کر وہ مسکرائی تھی۔ انقلاب کی جیکٹ اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی خوشبو خود اس کے کپڑوں میں بس گئی ہے۔ اس کے واپس صلہ کی گاڑی میں بیٹھنے تک انقلاب اسے دیکھتا رہا۔ سب ٹھیک ہے نا ارتقا؟ صلہ کے پیٹ میں کب سے مروڑ اٹھ رہے تھے۔ ارتقا چونکی۔ سب اتنا ہی ہے صلہ، جتنا تمہیں بتایا تھا، اور کچھ نہیں، دھیرے سے کہتی وہ خود اپنے آپ کو چوٹ لگی۔ گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے اس نے آنکھیں موند لیں۔ صلہ کندھے اچکا کر ڈرائیو کرنے لگی۔ کھلے شیشے سے آتی سرد ہوا کے تھپڑے اسے چہرے کو ٹھٹرانے لگے، مگر درونِ دل دہکتی میٹھی آگ کی حدت اسے لطف دیتی رہی، یہاں تک کہ اس کا گھر آ گیا اور وہ مگن چال چلتی دہلیز عبور کر گئی۔ صلہ سر ہلا کر مسکرائی اور گاڑی بھرا گئی۔ اگلے ہفتے امتحانات کے دوران کئی بار اس کا ارتقا سے سامنا ہوا اور ہر بار اسے لگا کہ اس کا چہرہ گلابی ہو جاتا تھا، پلکیں لڑک جاتی تھیں۔ انقلاب اسے چند لمحے دیکھتا پھر آگے بڑھ جاتا، زبان سے کچھ نہ کہتا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ ارتقا اکثر بے سبب اسے دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی واردات ہوئی ہے جس کی ہمیں خبر نہیں، یا جان بوجھ کر ہمیں بے خبر رکھا جا رہا ہے؟ اس دن فیضان نے سب کے درمیان اچانک ان دونوں کو نشانہ بنا لیا تھا۔ انقلاب نے آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا۔ مثلاً کیا؟ انصر نے پوچھا۔ فیضان نے انقلاب کو پھر کچھ دور اپنی کلاس والوں کے ساتھ کھڑی ارتقا کو دیکھا۔ یہی کہ ڈنر کی رات کے بعد بہت کچھ بدل چکا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ کوئی کیوں قلبی؟ اس نے انقلاب کو چھیڑا۔ انقلاب نے موبائل اٹھاتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں معلوم ہے نا تم کس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو؟ کیوں؟ تم کوئی ماورائی مخلوق ہو جو تمہیں محبت نہیں ہو سکتی، یا ایسے زائد خشک جسے کوئی لڑکی متاثر نہیں کر سکتی؟ فیضان کو اس کا تنبیہ انداز برا لگ گیا تھا۔ پہلی بات، مجھے کسی سے محبت نہیں، اور اگر کبھی ہو ہی گئی تو اسے دوستوں میں ڈسکس کرنے والا میرا مزاج نہیں، لہٰذا ایک بے زر لڑکی کو بلا وجہ بدنام کرنے کی کوشش مت کرو۔ انقلاب عالمگیر کا ازلی دو ٹوک انداز حاضرین کو بہت خوش باور کروا گیا۔ او کم آن، تمہیں لگتا ہے تمہاری اس بات پر یہاں کسی کو بھی یقین ہے؟ ہر ایک تمہارے اور اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، مگر تمہارے سامنے کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ فیضان پتہ نہیں کیوں بحث کرنے لگا تھا۔ انصر، حمزہ اور دیگر لوگ بھی اس بے وقت کی تکرار پر گھبرا گئے تھے۔ فیضان، اٹس اوکے، اگر ایسا ہے بھی تو یہ قلبی کا ذاتی معاملہ ہے، ہمیں اس سے پوچھ گچھ کا کوئی حق نہیں۔ حمزہ نے تحمل سے اس کے کندھے پر بازو ڈال کر کہا۔ انقلاب کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ ایک منٹ، میں کہہ چکا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آخر مجھے ڈسکس ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں، بس ختم کرو اس بات کو۔ اٹھو قلبی، ہم چلتے ہیں۔ انصر اس کے بگڑے تیور دیکھ کر آگے بڑھا اور حمزہ کو اشارہ کرتا ہوا انقلاب کو وہاں سے لے گیا۔ فیضان نے کینہ توز نظروں سے جاتے دیکھا تھا۔ زنیرہ کی شادی کا کارڈ دینے وہ ایان کے ساتھ صلہ کے گھر آئی تھی۔ صلہ کے والد کینیڈا میں پاکستانی ایمبیسی میں کام کرتے تھے۔ وہ لوگ بھی کچھ عرصہ کینیڈا رہ کر واپس پاکستان آ گئے تھے۔ صلہ کی دادی سے وہاں کا سخت موسم جھیلا نہیں جاتا تھا، اور صلہ کے ابو ان کی اکلوتی اولاد تھے۔ صلہ کی ایک ہی بڑی بہن تھی جس کی شادی کینیڈا میں ہی ہو گئی تھی، سو یہاں وہ اپنی امی اور دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت بڑا خوبصورت سا گھر تھا جس کے باہر چوکی دار بیٹھا تھا۔ صلہ کی امی اور دادی بہت محبت کرنے والی تھی، جبکہ صلہ کے مزاج میں بہت عاجزی تھی۔ گھر میں گاڑی ہے تو پوائنٹ سے کیوں آتی ہو؟ ارتقا نے اس کے گلے لگتے ہوئے پوچھا۔ جسٹ فار فن، صلہ نے اس کا گال چوما۔ اہم، ایان کھنکھاڑا۔ صلہ نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ آئیے آپ لوگ، ماما اندر ہیں۔ اس کا مخاطب ایان ہی تھا، کیونکہ ارتقا تو پہلے ہی اندر چلی گئی تھی۔ بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ صلہ کی دادی کو یہ اونچا لمبا خوبرو سا لڑکا بہت بھایا تھا۔ صلہ نے عجیب سا منہ بنا کر انہیں گھورا۔ جی دادی، میں ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہوں ایز این اسسٹنٹ مینیجر، ایان نے بغور صلہ کو دیکھ کر کہا۔ وہ اس کی نظروں سے پہلی ملاقات سے ہی ٹھٹک رہی تھی۔ آنٹی آپ لوگ بھی ضرور آئیے گا، ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے۔ ایان ہی زیادہ بول رہا تھا۔ ارتقا بھائی کی
پھرتیوں سے بے خبر سلا سے باتوں میں مشغول تھی۔ انشاءاللہ بیٹا پوری کوشش کریں گے، لو تم چائے پیو، سلا کی مما نے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سلا دماغ میں مچلتی ہلچل کو بمشکل دبائے خاموش بیٹھی تھی۔ یہ تمہارا بھائی مجھ پر لائن کیوں مار رہا ہے؟ اگلے دن وہ یونیورسٹی میں ارتقا کو آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ ارتقا نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ واقعی ایان بھائی میں نے کیوں غور نہیں کیا؟ مطلب حد ہے، کہاں گم رہتی ہو آج کل؟ اچھی خاصی سر توڑ کوشش کر رہا ہے وہ مجھے پٹانے کی۔ سلا بری طرح عاجز تھی۔ ارتقا کا کہکہ چھوٹ گیا۔ اڑے تو پٹ جاؤ نا، کیا برائی ہے میرے بھائی میں؟ ارتقا آئی ایم سیریس، کیا تم نے کبھی نوٹ نہیں کیا میں اور انصر؟ اسے سنجیدہ ہونا پڑا۔ ارتقا چونکی۔ آئی ایم سوری سلا، مجھے لگا آپ لوگ دوست ہیں۔ انصر تو بہت سمپل سا بندہ ہے، مجھے کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا۔ سلا کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں وہ ایسا ہی ہے، مگر مجھے بہت عزیز ہے۔ ارتقا نے پہلی بار اس کی سانولی رخساروں پر شفق کھلتی دیکھی تھی جب انقلاب اور انصر کامن روم سے نکلتے دکھائی دیے۔ ارتقا کا سارا دھیان اسی سمت مڑ گیا۔ انقلاب اسے دیکھ چکا تھا مگر نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ارتقا کے اندر اداسی پھیلنے لگی۔ فیضان بھی چند لڑکوں کے ساتھ قریب ہی کھڑا تھا اور اسی کی وجہ سے انقلاب نے انصر کو بھی اس طرف جانے نہ دیا تھا۔ فیضان کے لب پر اسرار انداز سے کھلے اور بند ہوئے تھے۔ کیا ناراض ہو مجھ سے؟ ارتقا اگلے پیپر کی تیاری کر رہی تھی جب موبائل پر میسج آیا۔ انجان نمبر مگر انداز بہت اپنائیت بھرا تھا۔ کون؟ انقلاب۔ ارتقا کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ مگر یہ نمبر دوسری سم ہے، سب کے لیے یوز نہیں کرتا۔ اب کہو اس دن کے بعد سے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ کیا پھر کچھ غلط کر دیا میں نے؟ ارتقا چونکی، حیران ہوئی، پھر ششپن میں پڑ گئی۔ انقلاب اور اتنی باتیں، وہ بھی اس سے؟ آپ نے مجھے میسج کیوں کیا؟ یونیورسٹی میں تو آپ بات نہیں کرتے۔ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ اوکے نہیں کروں گا اب میسج بھی، بائے۔ اس کے یوں اچانک بدک جانے سے ارتقا کو یقین ہونے لگا کہ وہ وہی ہے۔ اور ہاں وہ جیکٹ مجھ سے واپس لے لینا، اب میں اب اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ دوسرا میسج پڑھ کر ارتقا کی روح فنا ہوگی۔ اب تو پکا وہ انقلاب ہی تھا۔ کیوں نہیں پہنیں گے وہ جیکٹ؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ٹائپ کیا۔ کیونکہ یونیورسٹی میں سب مجھے تمہارے حوالے سے چھیڑتے ہیں، انہیں لگتا ہے میرے اور تمہارے بیچ کچھ ہے۔ ارتقا میسج پڑھ کر مسکرائی۔ تو آپ ان کو واضح کر دیں کہ ایسا کچھ نہیں۔ کیوں کر دوں جبکہ تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہتی ہیں۔ ارتقا دھک سے رہ گئی تو وہ بے خبر نہیں تھا۔ وہ اس کی آنکھیں پڑھتا تھا۔ دل ترنگ میں جھوما۔ تم نے میرے دل کا حال تو پوچھا ہی نہیں۔ اگلا میسج۔ اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ کیا ہے آپ کے دل کا حال؟ کہہ دوں؟ جی۔ چھوڑو کہیں تم بے ہوش ہی نہ ہو جاؤ۔ ارتقا کو اس کا یہ کہنا برا لگا۔ اوکے بائے۔ اڑے یار تم تو مائنڈ کر گئی، میرا حال بھی تم سے جدا نہیں، بس مجھے ظاہر کرنے کی عادت نہیں۔ اس کا جواب ارتقا کو نئے سرے سے حیا آلود کر گیا۔ اب ہم اسی طرح بات کریں گے، میں نہیں چاہتا یونیورسٹی میں کوئی ایشو بنے، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے بہت آرام سے ارتقا کو کام کر لیا تھا۔ وہ رات اس نے ستاروں پر سفر کرتے گزاری تھی۔